السلام علیکم بچوں، ہماری آج کی کہانی کا نام ہے ٹیوزڈے ایٹ دا بیچ بائی نیل گیمن اینڈ ایڈم ریکس۔ ٹیوزڈے ایٹ دا بیچ یعنی چو گیا سمندر کنارے۔ جب چو چھینکتا تھا تو بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی تھیں۔ ایک دن بہت گرمی تھی اور چو اور اس کا خاندان اکٹھے مل کے سمندر کنارے یعنی بیچ پہ گئے۔ چو نے آئس کریم خریدی۔ آئس کریم بیچنے والی بہت اچھی تھی۔ اس نے چو کو ایک ایکسٹرا ونیلا کا سکوپ دیا۔ یہ زیادہ آئس کریم۔ چو نے راک پول میں بیٹھے ایک کیکڑے یعنی کریب کو سلام کیا۔ چو کی امی بیٹھ کے ایک کتاب پڑھی تھی۔ چو کے بابا سمندر کے پانی میں چل رہے تھے۔ چو نے اپنی سن گلاسز اتاری۔ اس نے سمندر کی طرف دیکھا۔ بہت ہی تیز دھوپ تھی۔ چو کے ناک میں ایک گدگدی سی ہوئی۔ گدگدی پہلے ہلکی تھی، پھر بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی اور بڑھتی گئی۔ وہ ایسی گدگدی تھی کہ اس گدگدی سے اس کا پورا سر بھرنے لگ گیا تھا۔ چھو چو نے کہا۔ چو کی امی بولی چو کے بابا نے کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ سمندر کنارے پہ جو سارے لوگ تھے وہ اٹھ کھڑے ہو گئے، آ کے دیکھنے لگے کہ اب یہ ہو کیا رہا ہے۔ چو کی چھینک نے سمندر کو ہی کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ وہ دیکھیے، آدھا سمندر اس پار اور آدھا اس پار۔ چو نے ایک مچھلی کو سلام کیا۔ مچھلی نے اس کو دیکھا، وہ بڑی اداس ہی لگ رہی تھی۔ چو کو کچھ جل پریاں بھی نظر آئیں۔ جل پریاں یعنی مرمیڈز، بلکہ یہ تو مر پینڈاز ہیں۔ چو نے ان کو سلام کیا۔ سب سے چھوٹی مر پینڈا نے چو کو واپس سلام کا اشارہ کیا۔ چو کو ایک ویل مچھلی بھی نظر آئی۔ ویل مچھلی بہت بڑی تھی۔ جب سمندر ایسے ٹوٹا ہوا ہے تو میں گھر کیسے جاؤں؟ ویل مچھلی نے کہا۔ دیکھیے، ویل مچھلی کا بچہ سمندر کے دوسرے پار پھنس گیا ہے۔ آپ کو سمندر کو ٹھیک کرنا ہوگا چو، آئس کریم بیچنے والی نے کہا، ورنہ اس کے بعد سمندر کنارے کوئی نہیں آئے گا اور میری آئس کریم بھی کوئی نہیں کھائے گا۔ پلیز چو، ایک دفعہ پھر سے چھینک لو۔ لیکن اب چو کو چھینک ہی نہیں آ رہی تھی۔ ایک سیگل نے چو کے ناک پہ اپنے پر کے ساتھ گدگدی کی۔ اب چھینک آ رہی ہے؟ سیگل نے پوچھا۔ نہیں، چو نے کہا۔ شاید ایک بلبلوں والا شربت یعنی ببلی ڈرنک سے آپ کو چھینک آ جائے، آئس کریم سیلر نے کہا۔ آئس کریم والی نے چو کو ایک فزی ڈرنک دی جیسے 7 اپ ہوتی ہے، اور اس کے بلبلے سیدھا چو کے ناک میں گئے۔ پلیز پھر سے چھینک دو چو، اب چھینک آ رہی ہے؟ نہیں، چو نے کہا۔ اب سب بڑے بہت اداس ہو رہے تھے۔ چو کو تو چھینک ہی نہیں آ رہی۔ وہ کہہ رہے تھے، سمندر ٹوٹ چکا ہے اور ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ پھر ایک چھوٹے سے گھونگے یعنی سنیل نے چو کے کان پہ چڑھ کے آہستہ سے کہا، کبھی کبھار جب میں سورج کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے چھینک آ جاتی ہے۔ چو نے ایک دفعہ پھر اپنی سن گلاسز اتاری۔ لیجئے، چو نے کہا، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا، بالکل پہلے کی طرح۔
آئس کریم والی اتنی خوش تھی اس نے چوہو کو ایک اور آئس کریم دے دی۔ چوہو نے سمندر میں جا کے ایک دفعہ پھر اس چھوٹی جل پری پینڈا کو دیکھا۔ وہ بالکل چوہو جتنی ہی تھی۔ وہ تیر کے چوہو کے پاس آئی۔ کبھی کبھار مجھے بھی چھینک آ جاتی ہے، اس نے کہا، اور پھر وہ چلی گئی۔ آج آپ کو سمندر کنارے مزہ آیا؟ چوہو کے ماما بابا نے چوہو سے پوچھا۔ اوہ، آج تو بہت ہی زبردست دن تھا، چوہو نے کہا، بہت مزہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیگل کا پر تھا، فیدر۔ چوہو اپنے تکیے پہ اپنے ساتھ سیگل کا پر رکھ کے سو گیا۔ ہیں، اس کو کہیں پھر سے چھینک تو نہیں آ جائے گی؟ اللہ خیر ہی کرے۔ شب بخیر۔ تو یہ تھی بچوں ہماری آج کی کہانی چیوزڈے ایٹ دی بیچ بائی نیل گیمن اینڈ ایڈم ریکس۔ چیوزڈے ایٹ دی بیچ یعنی چوہو گیا سمندر کنارے۔